رانا صاحب, اس ایشو کو پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے یا عزیر کے ساتھ رابطے اور پارٹیز کے بھی تھے, یا یہ ایشو ہی نہیں ہے, اس کو نان ایشو کو ایشو بنا لیا گیا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بہت سارا کرائسس ہے, اس کو ایشو بنا لیا گیا ہے؟ واٹ از یور ٹیک آن؟ دیکھیں عادل صاحب, میں ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ بھی میڈیا والے بھی بس لگے رہتے ہیں کہ عزیر بلوچ کا بڑا پرانا مسئلہ چل رہا ہے, اور اس قسم کے کئی عزیر بلوچ ہیں. ایم کے ایم میں عزیر بلوچ تھے, یہاں پنجاب میں بہت سارے عزیر بلوچ ہیں. اس کو پہنچنا چاہیے حقیقت تک. میں نہیں کہتا کہ نہیں پہنچنا چاہیے, بالکل یہ پروسیس چلنا چاہیے, اور پروسیس چل رہا ہے, کورٹ میں ہے. اگر کسی کے پاس کوئی ایڈیشنل ایویڈنس ہے, کوئی ایڈیشنل ڈاکومنٹ ہے, کوئی یہ غلط جے آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ, تو اصلی وہاں جمع کرا دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے زیادہ ایشو ہیں, اس سے بہت جن کی سیریسنس ہے, جس طرح شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہاں ڈائیورٹ کرتے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, یہ ایک چیز کدھر گیا بھائی, وہ چینی اور آٹے کی جو کمیشن بنے تھے یا جے آئی ٹی بنی تھی, اس کا ذکر کدھر ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں فلاں پھر فرانسک پہ آیا, پھر فلاں, ابھی تک کچھ ہوا. میں جو بھی یہ بات کرتے ہیں, میں یہاں پبلک میں میڈیا میں کہتا ہوں آگے سامنے کہ اگر یہ کنکریٹ وہاں کنکلوژن تک پہنچیں گے, کسی کو سزا دے دیں گے تو میں مان جاؤں گا. تو آج تک یہ 2 سال میں جتنے بھی ان کے سکینڈل ہیں, اس پہ تو انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں بات کی کہ ہمارے یہ اتنے سکینڈل ہیں. اتنے بڑے بڑے سکینڈل ہیں, اکانومی کا مسئلہ ہے, لوگوں کی بھوک ننگ کا مسئلہ ہے, کورونا کا مسئلہ ہے. اس وقت پاکستان گرا ہوا ہے مسائل میں. عزیر بلوچ کا ایک مسئلہ ہے, بالکل بڑی زیادتی ہے, وہ کرتا رہا اگر اس قسم کی ایکٹیویٹی, اور پیچھے کسی پارٹی کے ساتھ اس کا لنک تھا, تو وہ سامنے میرا میڈیا میں تو اتنا زیادہ 4 سال میں آتا رہا ہے, کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کے کس کے ساتھ تعلقات تھے. مثلا میں کس کے ساتھ تھے؟ میری بات سن لیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب کی کس طرح وہاں پہ بات ہوتی تھی, یا کس طرح کام چلتا تھا, یا کیا ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساتھ ساتھ پروسیس چلانے کے ایک پہ فوکس نہ کریں, لوگوں کو نہ ادھر ادھر کی سنائیں. یہ لوگ جتنا مرضی سنائیں, لوگوں کو اپنے مسائل سے ہے, لوگوں کو اپنے پیٹ سے ہے, لوگوں کو اپنے روزگار سے ہے, لوگوں کو چھت چاہیے. تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ اگر آج 30 ارب یا 20 ارب کی سبسڈی دی ہے کنسٹرکشن کو, تو ایگریکلچر جو بیس ہے, ایک ریڑھ کی ہڈی ہے کسی بھی اکانومی کی, اس کو تو یہ 10 ارب دینے کو تیار نہیں ہے. تو میں حیران ہوں کہ یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے, کنسٹرکشن میں کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کسی نہ کسی اپنے کرونی کو, کسی مافیا کو یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بالکل اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے کہ کنسٹرکشن میں کچھ سبسڈی دے دیں, کچھ ان کو ٹیکس چھوڑ دیں. یہ وہاں پہ تو ٹیکس اس طرح کاٹے جا رہے ہیں, اس طرح دوائیوں لوگوں کو مل رہی نہیں, مر رہے ہیں. ایک فیڈرل منسٹر کہتا ہے مجھے دوائی نہیں ملی. اتنے بڑے ایمان سے ایشو ہیں. یہ عزیر بلوچ روز میڈیا پہ آ جاتا ہے, عزیر بلوچ, اور یہ کنفرنٹریشن ہے صرف سندھ گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے متھا لگایا ہوا ہے, اور ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں. اور کراچی سے جو ان کے ایم این ایز ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر لیتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی روزانہ بے پارکی چھوڑتے ہیں. اور زبان صحیح. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈائیورژن کے لیے کیا جا رہا ہے, سنجیدگی سے اس کو کوئی فالو نہیں کرنا چاہتا؟ ان کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, جو منہ میں آتا ہے کسی وزراء کے, ایم این اے کے, وہ کہتے ہیں. کل نہیں سنا انہوں نے کہ ملتان سے ان کا ایم این اے بڑا کمیٹڈ ایم این اے احمد حسن ہے یا کون ہے, دیڑھ کے کیا ہے, اس نے ٹی وی پہ آ کے میرا 15 منٹ آدھا گھنٹہ بات کی ہے کہ میری اتنی لمبی سیاسی کیریئر ہے, میں نے اتنی کرپشن اپنے پوری سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھی. یہ ٹی وی پہ آیا ہے, اس کو کیوں نہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے ان کو ہم نے, جو ہمارے ایم این اے ہیں. قبضے پنجاب میں کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. آ کے دیکھیں نا کہ ہمارے حلقوں میں حال کیا ہے, کوئی پوچھنے والا. کون قبضہ کر رہا ہے سر آپ کے حلقے میں؟ ہماری فریاد ہی کوئی نہیں سنتا. آپ کے حلقے میں کس نے قبضہ کیا سر؟ تو اس طرح صاحب آپ کے حلقے میں قبضہ کس نے کیا؟ یہ کنکلوڈ ہونا چاہیے, لیکن اس طرح میرا خیال ہے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, شاید مجھے آواز نہیں آ رہی, ویسے بھی شاید میری آواز بدل جائے. مطلب اسی پہ لگے رہے ہیں عزیر بلوچ. رانا صاحب بات یہ ہے, ہر دوسرے قدم میں ہر پارٹی میں عزیر بلوچ ہے. بات یہ ہے رانا صاحب کہ یہ ہمارا کلچر ہے
کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی اپوزیشن کو جو ہے وہ دبا سکیں. اور ایسا نہیں ہے، ماضی میں جب آپ کی حکومت تھی تب وہ بھی بتاتے تھے کہ کراچی میں ایم کیو ایم بھی ہے، لیاری ام کمیٹی بھی ہے، ہم نے کراچی کا امن بحال کرایا ہے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی بھی فیڈرل میں جب گورنمنٹ میں تھی خود کہتی تھی کہ ایم کیو ایم نے شہر کا امن تباہ کیا، لیکن مذاکرات بھی ہوتے تھے. یہاں پر ان کا بھی یہی سٹانس ہے کہ جی ہاں کراچی کے اندر اتنی تباہی ہوئی ہے، سندھ میں اتنی تباہی ہوئی ہے تو ہم اس کے، لیکن گورننس والی بات آپ کی ٹھیک ہے دونوں کی کہ ایشوز اس وقت گورننس ریلیٹڈ بھی بہت بڑے بڑے ہیں جن کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے وہ ٹیک اپ ہوتے بھی ہیں، اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایشو کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، صرف ایک پارٹی یا ایک گروپ کے ایشو کو نہیں پہنچنا چاہیے. بلوچ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، کوئی 2 مہینے سے اسی پہ چل رہا ہے کام. عزیر بلوچ اسمبلی ہے تو عزیر بلوچ، یار خدا کے لیے یہاں لوگ 22 کروڑ عوام ہیں، مر رہے ہیں بھوک سے. اوکے یہاں دوائی مل رہی، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، سفارش سے دوائی ملتی ہے سر. اگر تو پھر اس کا مطلب ٹیکا نہیں ملا. اوکے یہ کس طرح کی بات ہے کہ فیڈرل منسٹر کہتا ہے مجھے ٹیکا نہیں ملا تو اس کے بعد ڈوب مرنے کا فیڈرل منسٹر کہتا ہے مجھے ٹیکا نہیں ملا، آپ نے سنا ہی ہے نا اس کا. جی آپ شیخ رشید صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، شیخ صاحب کی بات کر رہے ہیں نا. شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاں میرا خیال ہے کوئی جنرل صاحب ہیں ان سے انہوں نے انجیکشن جو ہے وہ ریکویسٹ کی. نہیں دیکھیں مجھے 2-3 باتوں پہ وضاحت پیش کرنے دیجیے. مجھے انجیکشن نہیں ملا. ایشوز ریزالو کریں. ران صاحب کی آواز صحیح صاف نہیں آ رہی، سگنلز کے کوئکلی کیجئے گا. میں نے شاہ صاحب کے بات دیکھیں جہاں تک بات ہے عاصم حسین ڈیئر کی، ان کو پارٹی نے شو کاز نوٹس ایشو کر دیا ہے اس بات پہ کہ وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، اس بات پہ کہ وہ ہماری پارٹی کے اندر نظم و ضبط ہے، ہماری پارٹی کے اندر ڈسپلن ہے، ہماری پارٹی کا ایک منشور ہے، وہ کہتا ہے کہ پارٹی کے انٹرنل ایشوز کو پارٹی کے فورم کے اوپر حل ہونا چاہیے. جو نہیں کرے گا اس کے خلاف پارٹی ایکشن لے گی. چودھری صاحب کو آپ لوگوں نے کیا تھا جاری شو کاز؟ دیکھیں ان کے بارے میں بھی بات ہو جائے گی، لیکن ہم نے عاصم حسین ڈیئر کو کر دیا. زیادہ خطرناک بات فواد چودھری صاحب نے کی تھی یا 1.5 سال میں؟ اس کا فیصلہ پارٹی کی قیادت کرے گی، میں نہیں کروں گی. انہوں نے جہاں صحیح سمجھا کیا اور ہم نظم و ضبط کے پابند ہیں، لیکن انہوں نے کسی بھی سیاسی لیڈر کے اوپر پرسنل اٹیک نہیں کیا تھا. ڈیڑھ صاحب نے کیا اور وہ پارٹی کو جواب دے اور ہم نے اس کو سیٹل کر لیا. جہاں تک یہ بات کریں شیخ رشید صاحب کی، اب اس میں کیا صرف پارٹی لیڈرشپ پہ اٹیک ہوگا تب شو کاز نوٹس جاری ہوگا؟ نہیں، ایک نظم و ضبط ہے پارٹی کے اندر، وہاں کہتے ہیں اگر صرف پارٹی لیڈرشپ کے اوپر بات ہوگی تو شو کاز ہوگا. پارٹی ڈسپلن کی بہت سارے کرائٹیریا ہیں. ایک یہ بھی امپورٹنٹ پارٹی کا کرائٹیریا ہے کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہے اپنی پارٹی کے لیڈرز کے اوپر یا پارٹی کے کسی رہنما کے اوپر بھی پرسنل اٹیکس کرنا، ان کی کردار کشی کرنا، یہ کسی بھی انٹرنل پارٹی کے نظم و ضبط کے خلاف ہے. پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے. دیکھیں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، اس کے لیے آپ مجھے بات کر دیں. خان صاحب نے خود کہا میں نے ڈائری نکال لی ہے، میں نوٹ کر رہا ہوں. ہم تو کہتے ہیں گورننس پہ ضرور ہم سے بات کیجئے. ہم تو کہتے ہیں کہ آئیے موازنہ کیجئے کہ آپ کی کیا پرفارمنس تھی، ہماری کیا پرفارمنس تھی ہر شعبے 2 سال میں. بتاتے ہیں 2 سال میں. یہ پولیٹیکل پارٹی وہ ہے جس نے پاکستان کی عوام کو سب سے پہلے 30,000 ارب کے قرضوں میں مقروض کر دیا. ان دونوں کے دور حکومت میں پاکستان کے اوپر بجلی کا بحران آیا، مہنگی بجلی بنائی خریدنی تھی تو پاکستان کی عوام اب اس بحران سے نمٹ رہے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے. انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، بجلی کا ترسیلی نظام بھی ٹھیک نہیں کیا. ہم نے 80 ارب اپنے بجٹ میں رکھے. پی آئی اے پہ آ جائیے. یہ کس قسم کا ادارہ تھا جس کو آپ نے 10 سالوں کے اندر 3 کھرب کے خسارے کے اندر ڈال دیا. آج یو ایس نے بھی بین کر دیا. دیکھیں ہم بتا رہے ہیں نا، اس کے پر آ جاتے ہیں. 3 کھرب عادل 3 کھرب کا خسارہ ایک ادارے کے اوپر. پیپلز پارٹی کے دور میں ریکارڈ خسارہ 36 ارب کا. اس کے یہ اہل ہے یا ہم اہل ہیں؟ اسٹیل مل اور پی آئی اے والی بات یا اداروں والی بات آپ کی ٹھیک ہے. ادارے ہیں نا، 10 ارب سے اسٹیل مل، 10 ارب سے 450 ارب خسارہ. یہ کون اہل پاکستان کے لیڈران جنہوں نے ہر ادارے کو خسارے میں ڈال دیا؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے کچھ پی آئی اے والا پائلٹس والا مسئلہ کچھ مس ہینڈل کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں کیا. ہماری پارٹی جو ہے وہ شفافیت میں یقین رکھتی ہے، جزا اور سزا میں یقین رکھتی ہے. یہ کس قسم کی آرگیومنٹ ہے کہ ایک انکوائری کنڈکٹ ہوئی ہے، اس کے اندر پائلٹ سامنے آئے ہیں جو ان کے دور حکومت میں بھرتی ہوئے تھے، جنہوں نے پاکستان کی عوام سے جھوٹ بولا ہے، جن کی کوالیفیکیشنز نہیں تھی. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اس کو دبا دیں، مگر آپ کے تو کچھ وزراء خود کہہ چکے ہیں، آپ کے وزراء خود کہہ چکے ہیں کہ کیبنٹ میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے کہ یہ بہتر ڈیل کیا جا سکتا تھا جس طریقے سے ہم نے اس میٹر کو ڈیل کیا ہے. دیکھیں آپ اس کی پی آر، اس کی کانورسیشن کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، ہر کسی کا اپنا طرز بیانیہ ہوتا ہے. ایشو کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ شفافیت میں یقین رکھتے ہیں، عوام سے جھوٹ نہیں بولتے. مجھے یہ بتائیں، بغیر انکوائری، بغیر انویسٹیگیشن کے جو لسٹ شائع ہوئی اس کے اندر بھی کئی نام غلط تھے، کچھ مرحومین تھے، کچھ دوسری ایئر لائن میں تھے، کچھ جو ہے وہ ان کا یہ ایشو ہی نہیں تھا. اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لسٹ جاری کی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ ٹھیک تھی؟
بالکل ہم تو سٹینڈ بائی کرتے بغیر انکوائری کے بغیر انویسٹیگیشن. کس نے کہا فورینزک آڈٹ ہوا تھا؟ آپ نے وہ رپورٹ 100% ٹھیک ہے. فورینزک آڈٹ ہوا تھا، فورینزک آڈٹ کے اندر یہ کچھ عرصہ چلا ہے، اس کے بعد چیزیں سامنے آئی. کس نے کیا تھا فورینزک؟ دیکھیے ہماری پارٹی نے، حکومت نے فورینزک آڈٹ کیا، وہ سامنے آیا. اس کے بعد ہی ہم اتنے غیر ذمہ دار نہیں ہیں کہ ایوان کے اندر ایسی رپورٹ پیش کریں گے جس کی کوئی اہمیت نہ ہو. پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈران نہیں ہے کہ آ کے کہیں گے یہ ذرائع اور ذرائع موجود نہیں. ہمارے پاس وثوق کے ساتھ جو انفارمیشن ہوتی ہے اسی کو پیش کرتے ہیں. تو جو لسٹ میں نام غلط ہیں اس پر آپ لوگوں کو وہ نہیں ہے کہ مطلب جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، جو لوگ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جو لوگ جن کے جو دوسری ایئر لائنز میں ان کو بھی پی آئی اے میں ڈال دیا. پوائنٹ بائی پوائنٹ اگر آپ نکالنا شروع کریں گے، کرٹیک کریے، لیکن اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ 10 سال کے اندر 4 ایکسیڈنٹس ہوئے. کسی پولیٹیکل پارٹی نے کبھی بھی شفافیت کے ساتھ ان لوگوں کی فیملیز کو یہ نہیں بتایا کہ ان کے جو فیملی والے ہیں وہ کس لیے ایکسیڈنٹ کے اندر مر گئے. تو ہم نے وہ کلوجر پاکستان کی عوام کو دیا.